إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. خشک شاہوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاہوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لو درود غفلت نہ کرو، خدا کی قسم وہ اب بھی تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں. بآواز بلند سرکار دو جہاں کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور پر نور شافی یوم النشور دستگیر جہاں غم سارے زمان سید سرورہ حامی بے کساں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر واجب العزت واجب الاحترام سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو اپنا اور اپنے پیارے رسول کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، جناب محمد الطاف صاحب مرحوم جو کہ رضا الہی سے وفات پا گئے ہیں، ہم سب ان کے اصالِ ثواب کے لیے جمع ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو اپنی نور کی روشنی سے منور فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی ان کے بشری تقاضے کے مطابق دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی ان سے غلطی سرزد ہو گئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما کر ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے. آپ کے سامنے قرآن پاک میں سے ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے جس کا تعلق انسان کے ساتھ بہت اہمیت رکھتا ہے، اور یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس کا ایک فرد کے ساتھ بھی تعلق ہے اور ہر فرد کے ساتھ بھی تعلق ہے. یہ نہیں کہ صرف ایک انسان پر یہ صادق آتی ہے اور دوسرے جو انسان ہیں ان پر یہ صادق نہیں آتی، بلکہ اس آیت کے اندر جتنے انسان ہیں سارے کے سارے شامل ہوتے ہیں. وہ آیت کون سی ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے دنیا کے اندر جو سب سے بہترین اخلاق والے ہیں وہ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آج ہم نے آپ کی سیرت میں سے اور آپ کے جو غلام تھے صحابہ کرام ان کی سیرت میں دیکھ کر ان کو سن کر اس بات کا اندازہ لگانا ہے کیا یہ اخلاق ہمارے اندر بھی پائے جاتے ہیں. اگر نہیں ہے تو ہم سب نے اپنے اندر ایسی باتوں کو شامل کرنا ہے. جس قوم کے اندر اخلاقی قدریں باقی رہتی ہیں وہ قوم ہمیشہ اپنا سر فخر سے بلند کر کے زندگی گزارتی ہے. جس قوم کے اندر اخلاقی قدریں نہیں رہتی وہ قوم جلدی ختم ہو جاتی ہے. آج کا جو میرا موضوع ہے یہ ہے اچھا اخلاق. اخلاق کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں
ہمارے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے کہ شاید اخلاق صرف کسی سے ہنس کر بات کرنا ہے، کسی سے مسکرا کر بات کرنا ہے، اور اس کے علاوہ اخلاق کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ذہن کے اندر اشکال ہے کہ اخلاق صرف ہنسنے کا نام ہے، کسی سے اچھے طریقے سے بات کر لینے کا نام ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ تو جو دکان پر سیلز مین ہوتے ہیں وہ بھی ہر کسی سے ہنس کے بات کرتے ہیں۔ ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ ہمارا جو آدمی ہم سے خرید و فروخت کرنے آیا ہے کہیں ناراض ہو کر ہمیں چھوڑ کر چلا نہ جائے، وہ بھی ان کو سکھایا گیا ہوتا ہے، وہ مجبوری سے ہنس کر بات کرتے ہیں، نہ کہ اس کو دل کے اندر یہ آیت کا نظریہ رکھ کر کسی سے ہنس کے بات کرتے ہیں، نہ مسکرا کر۔ ان کے ذہن میں صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ جو گاہک ہے یہ کہیں ہماری دکان سے کسی دوسری دکان پہ نہ چلا جائے۔ تو اگر دیکھا جائے تو ہنس کر بات کرنا ہی صرف اخلاق نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے اخلاق کے اندر باتیں اور کام شامل ہوتے ہیں۔ اور اخلاق میں سے اگر ہم نے دیکھنا ہے اخلاق میں سے کون سی باتیں پائی جاتی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں اچھے اخلاق کے بارے میں بتائیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ میں تمہیں اس مرد مجاہد کے بارے میں بات بتاتا ہوں جو بہت بڑا امانت دار اور اچھے اخلاق والا ہے۔ وہ کون تھے؟ وہ حضرت عمر فاروق تھے۔ حضرت عمر فاروق کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں کسی کام کی وجہ سے آپ کے پاس گیا، جب میں کمرے کے اندر ابھی داخل ہوا آپ نے سلام بعد میں لیا، پہلے یہ پوچھا علی کسی سرکاری کام کی وجہ سے آئے ہو یا اپنے ذاتی معاملے کی وجہ سے آئے ہو؟ آگے بات سننا کہ اخلاق کس چیز کا نام ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے ذاتی معاملے کی وجہ سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق اس وقت کے امیر المومنین تھے، تو آپ اس وقت ایک دیا جلا کر کچھ لکھ رہے تھے، تو جب آپ نے سنا کہ حضرت علی اپنے کسی ذاتی معاملے کی وجہ سے میرے پاس آئے ہیں، تو حضرت عمر فاروق نے آگے سے دیا بجھا دیا اور آپ سے بات کرنے لگے۔ حضرت علی نے پوچھا آپ نے دیے کو کیوں بند کیا ہے؟ جو آپ نے دیا جلایا ہوا تھا اس کو بند کرنے کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے یہ جو دیا جل رہا ہے یہ سرکاری خزانوں میں سے اس کے اندر تیل ڈالا گیا۔ میں نہیں چاہتا کہ ہم دونوں کا ذاتی معاملہ ہو اور جو سرکاری خزانہ ہے لوگوں کا مال میرے پاس جمع ہے اس میں سے ہم پر دونوں پر کچھ بھی خرچ ہو، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ اگر ہم رب کی بارگاہ کے اندر پیش ہو گے، رب نے پوچھا وہ جو تم نے دیے کو جلایا تھا وہ کس معاملے کے اندر جلایا تھا؟ یہاں تک جو ہمارے بزرگ تھے حضرت عمر فاروق امیر المومنین کا اتنا اچھا اخلاق کہ ایک دیا جلانا بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کا جواب دینا بھی اس سے بھی آپ ڈرتے تھے۔ اور اگر آج کل کے دور میں کسی بڑے منصب والے کو دیکھا جائے جس کو کوئی منصب مل جائے تو وہ سب کچھ کھا کر ایک ڈکار بھی نہیں لیتے اور کہتے ہیں میں نے قوم کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ یہ نہیں سوچتے جو ہم نے فضول اور قوم کے ساتھ دھوکہ کیا ہے یہ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر کیسے جواب دیں گے؟ ان کو اس بات سے سیکھنا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں مکان پہ چڑھا ہوا تھا، مکان کی چھت پہ کھڑا تھا، ایک بزرگ آدمی اونٹ ہاتھ کر لے آ رہا تھا، گرمی کی شدت تھی، میں نے دیکھا یہ کون حریص آدمی ہے اتنی گرمی کے اندر اونٹوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، کہیں سائے کے نیچے بیٹھ جائے، یہ کیوں اتنی گرمی کے اندر اونٹوں کے پیچھے لگا ہوا ہے؟ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میں نے دور سے دیکھا، مجھے ایسے لگا کوئی بوڑھا سا آدمی ہے،
تو میں نے اپنی طرف سے کہہ دیا کوئی حریص آدمی ہے معاذ اللہ. جب وہ قریب آئے تو وہ حضرت عمر فاروق تھی. ان کی وجہ کیا تھی؟ آپ سے پوچھا گیا آپ کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ امیر المومنین ہیں، کسی غلام کو آپ کہہ دیتے. آپ نے فرمایا نہیں، یہ قوم کا امیر المومنین بھی میں ہوں، مال قوم کا ہے اور ڈیوٹی بھی میری ہے اور میں ہی اسے سلجھاؤں. ایسے ہمارے امیر المومنین ہوتے تھے. اور اس کو کہتے ہیں اخلاقی قدرے. اخلاق کے اندر خدا کا خوف بھی پایا جائے اور اچھی عادتیں بھی ہوں. اخلاق اس کو کہتے ہیں. اس کو نہیں کہتے کہ چھوٹا سا منصب بندے کو مل جائے تو بندہ اپنی اوقات ہی بھول جائے اور اپنے اخلاق کو بھول جائے اور اپنے بزرگوں کی سیرت کو بھول جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مفہوم ہے کہ آپ کے پاس ایک جاسوس بندہ جاسوسی کرنے کے لیے آیا. اگر اخلاق کو دیکھنا ہے تو اس بات کو سنیں. جاسوسی کرنے کے لیے آیا تو آپ نے پوچھا کیا کھاؤ گے؟ تو جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے رہے وہ کھاتا گیا. تو زیادہ کھانے کی وجہ سے جب شام ہوئی آپ نے اپنا حجرہ خالی کروایا، وہاں پر اس کو رہائش دی اور وہ سو گیا. اس نے اتنا زیادہ کھایا تھا، کھانے کی وجہ سے اس کا بستر پر پیشاب نکل گیا. وہ شرمندگی کی وجہ سے اٹھ کر چلا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے. ہے کون تھا؟ وہ جاسوس تھا. وہ کوئی آپ کا قریبی نہیں تھا، نہ ہی اس نے بتایا تھا کہ میں آپ کا غلام ہوں. بس وہ جاسوسی کرنے کے لیے آیا تھا کیا یہ نبی ہے کہ نہیں. تو جب وہ بستر سے اٹھ کر بھاگ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے آ کر جب دیکھا بستر کی حالت کو، آپ نے آتے ہی اس کے بستر کو دھو دیا. دیکھیں امام الانبیاء ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اس کے بستر کو دھو دیا. جب اس کے بستر کو دھو دیا تو وہ بندہ جب بھاگ گیا، اسے یاد آیا میرے بستر پر ایک میری سونے کی انگوٹھی باقی رہ گئی. اس کے دل کے اندر دولت کی، اس مال کی ہرس تھی. وہ واپس آیا انگوٹھی لینے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہیں چلے گئے تھے، یہ تمہارا بستر بھی میں نے دھو دیا ہے اور تمہاری ایک انگوٹھی ہے وہ میں نے ایک سائیڈ پہ رکھ دی. جب اس نے یہ بات سنی، دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر آتا ہوں، تم یہیں بیٹھو. جب اس نے یہ بات سنی، اتنے اچھے اخلاق والے، اتنا زیادہ پیار کرنے والے، میں نے اتنی بڑی غلطی کی ہے، آیا بھی ان کے پاس، غلط کام بھی کیا اور جاسوسی کر کے میں چلا بھی گیا ان کو بتائے بغیر، پھر واپس آیا. آپ اتنے اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں. جب آپ ناشتہ لے کر آنے لگے تو اس جاسوس نے آپ کے بازو کو پکڑ لیا. اس نے روتے ہوئے بات بتائی کہ میں آپ کا کوئی قریبی آدمی نہیں ہوں، میں تو آپ کی جاسوسی کرنے کے لیے آیا تھا. تو ہو نہیں سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ چلے. آپ کے اوپر وحی نازل ہو جاتی تھی، آپ کو پتہ چل جاتا تھا. جب اس آدمی نے آپ کا اتنا اچھا اخلاق دیکھا، اس اخلاق کو دیکھ کر اس بندے نے کلمہ پڑھ لیا. ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اعلان نبوت سے پہلے ہی اس بندے نے کہہ دیا کہ یہ صرف کسی عام آدمی کے اندر نہیں پائی جا سکتی، یہ ضرور امام الانبیاء ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھا جائے تو ان کے اخلاق تو ایسے تھے. اور اخلاق کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہیں. اخلاق کے اندر ایک دوسرے کو معاف کرنا، ایک دوسرے سے صلح کرنا، یہ بھی شامل ہے. اگر صلح کے بارے میں سنا جائے، صلح اور ایک دوسرے کو معاف کرنا، اس کا کتنا بڑا ثواب ہے. بندہ چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کو لے کر ساری زندگی گزار دیتا ہے اور یہاں تک وہ قبر تک پہنچ جاتا ہے اور کسی دوسرے کو معاف نہیں کرتا. آئیے دوسرے مسلمان بھائی کو معاف کرنے کے حوالے سے اس حدیث پاک کو سنیں تو آپ کا جو دل ہے اس کے اندر ٹھنڈ پڑ جائے گی کہ دوسرے کو معاف کرنا کتنا بڑا ثواب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے دو امتی اللہ کی بارگاہ کے اندر جمع ہو جائیں گے. ایک میرا امتی اللہ کی بارگاہ کے اندر سر جھکا کر عرض کرے گا میرے مولا، دنیا کے اندر اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، اس کا میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. تو دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کو بھی اپنے بندے سے بہت زیادہ محبت ہے. آپ سوچیں ایک ماں
ایک بیٹے کو جنم دیتی ہے تو اس کو اپنے بیٹے سے کتنی زیادہ محبت ہوتی ہے، تو جس رب نے بندے کو تخلیق کیا ہے اپنے ہاتھوں سے، کیا وہ رب چاہتا ہے کہ میرا بندہ آسانی سے دوزخ کے اندر جائے؟ وہ رب کبھی بھی نہیں چاہتا، وہ اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس حدیث کو سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وہ آدمی جب آیا کہ میرے مولا مجھے اس سے انصاف دلا کے دو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو دیکھا، اگر اس کو میں انصاف دلاؤں گا تو جو یہ دوسرا بندہ ہے اس کے پلڑے میں تو گناہ ہی گناہ آ جائیں گے اور یہ تو دوزخ میں چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پر ظلم کیا گیا ہوگا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، کیا تمہیں میں جنت کے اندر ایک محل نہ دکھاؤں؟ تو جب اس آدمی کو بتایا گیا کہ محل دکھاؤں، اس آدمی کو جب محل دکھایا گیا، جب محل دیکھا اس آدمی نے، دیکھتے ہی وہ آدمی حیران رہ گیا کہ یہ محل کسی عالم دین کا ہے، کسی شہید کا ہے، کسی پیغمبر کا ہے، اتنا بڑا محل کس کا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو فرمانے لگا کہ یہ محل پتہ ہے تو اس کو خرید سکتا ہے؟ بندہ کہنے لگا میرے پاس تو اتنی بڑی کو نیکی نہیں کہ میں اس کو خرید سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بندے تو اسے خرید سکتا ہے۔ اس نے پوچھا میرے مولا میں کیسے اسے خرید سکتا ہوں؟ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے سوال پوچھا میں کیسے خرید سکتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا اگر تو اپنے اس بھائی کو معاف کر دے تو اس کے بدلے میں تجھے یہ محل عطا کر دوں۔ دیکھیے رب کی بندے سے محبت، وہ بندہ دوسرے بھائی کو فوراً معاف کر دے گا۔ جب اتنا بڑا انعام دیکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اپنا اور اپنے بھائی کا دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑو اور جنت میں چلے جاؤ۔ یہ ہے دوسرے کو معاف کرنے کا اتنا بڑا اجر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ میرے بندے آپس میں ایک دوسرے سے پیار اور محبت سے رہیں، لڑائی اور جھگڑے کے اندر نہ رہیں۔ تو جو بندہ ساری زندگی چھوٹے جھگڑے کے اندر گزار دیتا ہے اور اتنے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجر کو ضائع کر دیتا ہے تو اس سے کون بڑا بد نصیب ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو کر بھی وہ اتنی دیر اپنے مسلمان بھائی سے ناراض رہتا ہے یہاں تک کہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہم سب کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو اگر دنیا کے لحاظ سے کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے معاف کرنے کی عادت اپنائیں۔ معاف کرنا بھی اچھے اخلاق میں سے ایک بات ہے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف کرنے کے حوالے سے ایک دو بات اور سن لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ٹیک لگا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی آنکھیں اس وقت بند تھی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں ان کی آنکھیں تو بند ہوتی ہیں لیکن ان کا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی یہ نشانی ہے۔ ان کے اوپر ایک آدمی تلوار لے کر آ گیا، مشرک آدمی تھا، تلوار لے کر کھڑا ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھول لی تو اس آدمی نے آگے سے سوال کیا ہے محمد تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے سے جواب دیا مجھے میرا رب بچائے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بولا اسی وقت وہ بندہ کانپنے لگا، پورا جسم اس کا کانپنے لگا، کانپنے کی وجہ سے اس کی تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ جب تلوار چھوٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تلوار پکڑی اور اس کے اوپر کھڑے ہو گئے، اس سے پوچھا کہ تم کو مجھ سے اب کون بچائے گا؟ وہ بندہ بے بسی کے عالم کے اندر کہتا ہے اب تو مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جب اس نے یہ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بے بسی پر، حالانکہ اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا اس کی بے بسی کی وجہ سے۔ اور جب معاف کیا تو وہ بندہ جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو واپس بلا کر کیا کہا کہ یہ جو بندہ کسی کے پاس مہمان آتا ہے تو اس کو خالی نہیں بھیجتے، تو میرے پاس مہمان آیا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا انداز تھا، آپ نے اپنی تلوار اسے تحفے میں دے دی۔ اس نے اتنا اچھا اخلاق دیکھا کہ میں ان پر حملہ کرنے والا تھا اور یہ اتنی
اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ تلوار ہی مجھے تحفے میں دے رہے ہیں۔ جب اس نے اتنا اچھا اخلاق آپ کا دیکھا، معاف کرنے کا یہ حوصلہ دیکھا، تو اس بندے نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا۔ یہ ہے اچھے اخلاق میں سے ایک بات کہ اچھے اخلاق اور دوسرے کو معاف کرنا کتنا بڑا کام ہے، اور یہ کام ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اور معاف کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی سنت ہے اور ہمارے پیارے نبی کی بھی سنت ہے۔ معاف کرنے کے حوالے سے ایک اور حدیث پاک کا مفہوم سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ہند آئی اور انہوں نے حضرت امیر حمزہ کو قتل کیا ہوا تھا۔ جب وہ آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی تو آپ نے معافی مانگی، ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو معافی مانگنے کے لیے آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ اتنے پیارے آپ کے چچا تھے جن سے آپ کو بہت زیادہ محبت تھی، لیکن آپ نے فرمایا اگر تو بھی کلمہ پڑھ لے تو تجھے بھی میں معاف کر دوں گا، اور یہ ساتھ فرمایا کہ بس میرے سامنے نہ آیا کرو، مجھے اپنے چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ اتنا بڑا حوصلہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور سب سے بڑھ کر آپ بات سنیں کہ ایک باپ کو اپنی بیٹی سے کتنی زیادہ محبت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی بیٹی کا قاتل حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل آ گیا۔ اس نے اس طرح قتل کیا تھا کہ آپ ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہوئی، جب گھوڑے پر سوار ہوئی تو اس نے پیچھے سے نیزہ مارا، جس کی وجہ سے آپ گر گئی، اور آپ اس وقت حاملہ تھی، جس کی تکلیف کی وجہ سے آپ وفات پا گئی۔ وہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اپنا چہرہ ڈانپ کر اپنے اوپر چادر لے کر بڑی سی، اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بڑے ہی آرام سے کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بہت بڑا مجرم آئے، بہت بڑا گناہگار ہے، آپ اسے بھی معاف کر دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام لے کر اسے جان بھی گئے، اسے فرمایا اپنے چہرے سے چادر کو ہٹاؤ، اس کا نام لے کر فرمایا، اور آپ نے فرمایا اگر تو بھی کلمہ پڑھ لے تو میں تجھے بھی معاف کر دوں گا۔ یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند حوصلہ تھا۔ اور ہمیں دیکھا جائے تو ہماری کیا حالت ہے کہ ہم اپنے سکے بھائی کو بھی معاف کرنا، اس کی بھی صلاحیت نہیں اندر رکھتے کہ جس بھائی نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے، ایک ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوئے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں سے ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کے اندر ناراضگی سے گزار دیتے ہیں، اور ایک دوسرے کے پاس جانا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اور دوسری طرف دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کہ آپ نے اتنے بڑے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ تو اس وجہ سے ہمیں اگر زندگی اچھی گزارنی ہے تو ہمیں اپنے پیارے نبی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا پڑے گا۔ اگر اس راستے پہ چل جائیں گے تو ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں حوصلہ دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر یہ جو نیکی ہے معاف کرنے کی، اس کی صلاحیت پیدا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔